السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم 20واں پارہ شروع کریں گے، پارہ نمبر 20۔ پچھلے پارہ 19 سے یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں: تنہائی میں حرام کاموں کو کرنے والوں کی تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ بدعات اور دین سے دور لوگوں کی دوستی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ عباد الرحمن یعنی اللہ کے محبوب بندوں کی یہ صفات بتائی گئیں: باوقار چال، جاہلانہ رویے پر سلام، رات میں سجدے، قیام، جہنم سے بچنے کی دعا، اعتدال سے خرچ کرنا، شرک، قتل اور زنا سے پرہیز، جھوٹی گواہی سے اجتناب، لغو سے گریز، آیات پر غور و فکر کرنے والے اور گھر والوں کے لیے دعا کرنے والے ہوتے ہیں۔ قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ کینہ ہو، نہ حسد ہو۔ پاک صاف دل، زبان کا سچا، دل کو سلامت رکھنا بڑا جہاد ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ہر طرح کی برائیوں سے پاک کر دے، ہمیں سچی زبان والا بنا دے۔ علم چاہنے والا کبھی سیر نہیں ہوتا، یعنی اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، کبھی اس کو تسلی ہوتی ہی نہیں، یعنی جس کو علم کا شوق لگ جائے پھر وہ مزید طلب کرتا رہتا ہے۔ ربی زدنی علما۔ 20واں پارہ۔ پچھلے پارہ 19 کے آخر میں سورہ نمل شروع ہوئی تھی، پارہ 20 کے آخر میں بھی سورہ نمل ہے۔ پارہ 20 کی شروع کی آیت 60 سے 64 میں شرک کرنے والوں سے خطاب ہے، ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے جو کسی طرح مان کے نہیں دے رہے۔ آیت 60 اور 61 میں اللہ نے شرک کرنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا: بلند اور بالا آسمان کس نے بنائے ہیں؟ وسیع و عریض زمین کس نے تخلیق کی ہے؟ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ بارش کے ذریعے کون باغات اگاتا ہے؟ زمین کو سکون اور راحت کا مقام کس نے بنایا ہے؟ زمین میں نہریں کس نے بہا دی ہیں؟ زمین میں توازن قائم کرنے کے لیے پہاڑ کس نے نصب کیے؟ میٹھے اور نمکین پانی کی آمیزش روکنے کا سامان کس نے کیا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہیں جو یہ سارے کارنامے انجام دے سکے؟ نہیں، یہ کاریگری صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ افسوس ہے شرک کرنے والوں پر، کتنے کم عقل لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کی نشانیوں کے ذریعے اپنے الہ ہونے کو ثابت فرما رہا ہے کہ اصل میں معبود اللہ ہی ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم درخت لگاتے ہیں، سارے اسباب بھی مہیا ہوتے ہیں، لیکن درخت بڑھتے نہیں، جل جاتے ہیں۔ صرف وہی بڑھتے ہیں جن کو اللہ بڑھاتا ہے۔ تو ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ صرف اللہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی دراصل الہ ہے، وہی معبود ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے اور وہ اللہ ہے۔ عبادت کا اصل مستحق وہی ہے۔ آیت نمبر 62 میں ہے: امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تم لوگ تھوڑا ہی غور کرتے ہو۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ نے اپنے بارے میں یہ خبر دی کہ اگر کوئی بھی لاچار بے کس اسے پکارتا ہے تو اس کی اللہ پکار کو سنتا ہے اور قبول بھی کر لیتا ہے، یعنی اخلاص سے تڑپنے پر دعا قبول ہو جاتی ہے، خواہ وہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ کرے، یعنی مومن کی طرف سے ہو یا کافر کی طرف سے ہو، یا کسی فرما بردار انسان کی طرف سے ہو یا نافرمان انسان کی طرف سے، لیکن جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ ہی سے مانگتا ہے، تو اللہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مظلوم کافر کی بھی دعا سنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مظلوم اگرچہ کافر ہو
اس کی بددعا سے بچو، کیونکہ اس کے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں یہ احساس بھی ہو کہ ہم بہت نیک نہیں ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، وہ ہماری دعا نہیں سنتا، تو اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں، تڑپ تڑپ کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگا کریں، اللہ آپ کی بھی ضرور سنے گا انشاءاللہ۔ جب کوئی اللہ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے تو ہی میرا اللہ ہے، تیرے سوا کہاں جاؤں، کوئی اور نہیں میری مدد کرنے والا، میری ساری توقعات اور امیدیں تجھ سے ہی ہیں، میرا بھروسہ اور توکل تجھ پر ہی ہے، تو نہیں کرنا ہے، تو یہی اخلاص ہے کہ ہم سب سے کٹ جاتے ہیں اور صرف ایک اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہی چاہتا ہے اللہ کہ ہم اس سے خالص ہو کر مانگیں۔ آیت نمبر 63 سے 64 میں شرک کرنے والوں کو جھنجھوڑا گیا کہ وہ غور کریں کہ سمندر اور خشکی میں سفر کے دوران صحیح سمت کی طرف جانے کے قدرتی علامات یعنی پہاڑ، ندی، نالے، جنگلات، ستارے کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ کی رحمت یعنی بارش کی آمد سے قبل ٹھنڈی ہواؤں کی صورت میں بشارت کون بھیجتا ہے؟ کائنات کی ہر چیز کو کس نے بنایا ہے؟ اور وہ جو دوبارہ بھی ان کی تخلیق پر قدرت رکھتا ہے، سبحان اللہ، ایک ہی دفعہ نہیں بنایا، وہ دوبارہ بھی سب کچھ بنا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اپنے مسئلے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ کو نہیں بتائیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا اس حالت میں کرنی ہے کہ ہمیں اس کے اوپر پورا توکل ہو کہ وہ سن رہا ہے اور وہ حل کر سکتا ہے۔ آسمان اور زمین سے انسانوں کا رزق کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ نعمتیں حقیقی اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں۔ شرک کرنے والوں کو چیلنج ہے کہ وہ اپنے شرک کے جواز کے لیے واضح دلیل پیش کریں، یعنی اگر تم غیر اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہو اور ان کی طرف مائل ہوتے ہو تو کوئی دلیل لاؤ کہ واقعی انہوں نے بھی کوئی کارنامہ کیا ہے یا انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 65 میں بتایا گیا کہ کل غیب کا عالم صرف اللہ ہے، آسمان اور زمین کے پوشیدہ راز صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جن انسانوں کو لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں مرنے کے بعد کب اٹھایا جائے گا اور ان کی موت کا وقت کیا ہے۔ آیت نمبر 66 کی روح سے شرک کرنے کی اصل وجہ آخرت کا انکار ہے۔ آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہی عقیدے کی یہ ساری خرابیاں وجود میں آتی ہیں۔ جب انسان نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، اس کی پوچھ گچھ کیسے ہوگی، یا نعمتیں دیے جانے کے بعد نعمتوں کے بارے میں کیسے کیسے سوال ہوں گے، تو پھر وہ آخرت کے بارے میں نہ تیاری کرتے ہیں اور وہ شک میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ پھر جو ہی موت آتی ہے تو وہ سارے شک دور ہو جاتے ہیں۔ انسان کی آنکھیں بظاہر موت کے وقت بند ہوتی ہیں، لیکن سوچیں جب اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اصل میں تو آنکھیں جب کھلیں گی جب ہم مر جائیں گے۔ اللہ رحم کرے، اللہ ہمیں اس سے پہلے بصیرت عطا فرما دے۔ اور جب وہ قبر میں پہنچتے ہیں، فرشتہ حساب کرتا ہے تو پھر انہیں کوئی شک نہیں رہتا، ان کے سارے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا ایمان درست ہو، عمل درست ہو، اخلاق درست ہو، اس کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ معاملات درست ہوں، جہاں جس دنیا کے وہ حصے میں رہتا ہے وہاں کا نظام درست ہو، تو یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب انسان کا عقیدہ آخرت صحیح ہو، پختہ ہو، کہ وہ دنیا میں یہاں جو کچھ کر رہا ہے اس کا حساب ہوگا۔ ایسی صورت میں انسان اپنے تمام معاملات کو درست رکھ سکتا ہے۔ آیت 77 میں فرمایا وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے اور یہ باعث رحمت بھی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں مومنوں کو کیوں خاص کیا گیا؟ اس لیے کہ اس کی ہدایت سے اور رحمت سے مومن ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کتنی کام کی بات بتائی جا رہی ہے یہاں، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ کون فائدہ اٹھا سکتا ہے قرآن سے۔ ہر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، مومن ہونا ضروری ہے، اس کے لیے قرآن پہ پورا توکل کرنا ضروری ہے، تو مومن ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ تو یہ کتاب سارے جہان والوں کے لیے آئی ہے، لیکن جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس سے ہدایت بھی حاصل نہیں کرتا۔ تو اس پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس سے گائیڈنس حاصل کریں، اس میں دیکھیں کہ کیا ڈوز ہیں اور کیا ڈونٹس ہیں، کیا کرنے کے کام ہیں اور کن سے روکا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 82 میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی گئی ہے۔ آیت نمبر 82 ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ،
اور جب عذاب کی بات پوری ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، اللہ رحم کر دے۔ وہ جانور پھر تبلیغ کرے گا۔ تو جب زمین میں اتنی گمراہی پھیل جائے گی کہ لوگ حق کو قبول کرنا بالکل چھوڑ دیں گے اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے اور انسانوں کے اندر سے خیر نکل جائے گی، تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جانور زمین سے نکالیں گے۔ یعنی جب لوگ نیکی کی تعلیم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے تو اس وقت وہ جانور نکلے گا اور وہ لوگوں سے بات کرے گا، لوگوں کو سمجھائے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ نشان بھی لگا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت ہرگز واقع نہ ہوگی جب تک 10 علامات ظاہر نہ ہو جائیں: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ایک جانور کا ظاہر ہونا، یاجوج اور ماجوج کی یلغار، دجال کی آمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، ایک دھوئیں کا پیدا ہونا، 3 زلزلے جن سے مشرق، مغرب اور جزیرت العرب میں زمین دھس جائے گی، اور یمن سے ایسی آگ کا نکلنا جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ اللہ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں اور موت کی سختیوں اور ہر طرح کے فتنوں سے بچائے۔ آیت نمبر 89 میں آتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ جو شخص اس دن بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے ہی لوگ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ تو جو نیک کام کر کے آئیں گے اللہ ان کو اس دن گھبراہٹ سے بچا لے گا۔ ہم سب کو قیامت کے واقعات پڑھ کے بڑی پریشانی سی ہونے لگتی ہے، بڑی فکر ہونے لگتی ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوگا۔ تو یہاں قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ نیکیاں کرنا اس گھبراہٹ کو دور کر دے گا۔ جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، دوست، رشتہ دار، اولاد، والدین، کوئی بھی نہیں پوچھے گا، تو انسان کے ساتھ اس کا اپنا ہی عمل ہوگا۔ تو اس لیے ہم سب کو اچھے اعمال کی فکر کرنی چاہیے اور اس میں آگے سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے، سابقون الاولون بننا ہے۔ جو آج کر رہے ہیں اتنا ہی کافی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اب بہت کر لیا، اس سے بھی بہتر طور پر نیک کام کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ بندے کا ثواب کئی گنا بڑھا دے گا، کیونکہ اگر وہ نیک کام کسی دکھاوے کے لیے کیے گئے ہیں، دل میں شرک اور ریاکاری ہے، تو پھر وہ نیک کام بھی قبول نہیں ہوں گے۔ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، اس لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں حاصل کرتے چلے جائیں اور اللہ کی رضا حاصل کرتے چلے جائیں۔ ہم ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں، ایک دفعہ الحمدللہ کہیں، میزان بھر جاتا ہے۔ کتنا احسان ہے اللہ کا ہم پر۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی نیکی ہے، مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ بعض لوگ جو دیر سے آتے ہیں اپنے جوتے ڈھنگ سے جگہ پر نہیں رکھتے، قرآن کلاس میں یا مسجد میں، اس طرح کی کسی بھی تعلیمی ادارے میں، تو اتار کے صحیح جگہ پہ جب نہیں رکھتے یا گاڑی صحیح پارک نہیں کرتے تو کوئی جلدی سے بعد میں آتا ہے تو وہ انہی جوتوں سے لگ کر گر جاتا ہے۔ تو جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی، اللہ اس کے لیے بھی نیکی لکھے گا۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری کون سی نیکی، چاہے وہ ہم نے جلدی میں ہی کر دی ہو، ہمارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے۔ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں یا ہم بہت نیک ہو چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو اتنا پسند نہیں آئے اور وہ پسند آ جائیں جس میں ذرا بھی دکھاوا نہیں ہو۔ مسلم کی حدیث ہے، نیکی کے کسی چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہیں سمجھو، خواہ وہ تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کر پیش آنا ہی کیوں نہ ہو۔ تو رمضان تو نیکیوں کا مہینہ ہے، رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، اللہ نے ہمیں نیکیوں کا موقع دیا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ رمضان ملا جس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں موجود تھے، وہ آج نہیں ہیں۔ آیت نمبر 92 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کا پیغام تسلسل کے ساتھ پہنچاتے رہے ہیں۔ جو قرآن کی دعوت قبول کرے گا اس کا اچھا بدلہ پا کر رہے گا، جو دعوت قبول نہیں کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برے انجام سے خبردار کر چکے ہیں۔ یاد رکھیں، اتلو القرآن میں یہ بھی معنی پایا جاتا ہے کہ اس کو مسلسل بار بار پڑھتا رہوں، رمضان میں بھی پڑھوں، رمضان کے بعد بھی پڑھوں۔ تو یہاں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن سبق ہمارے لیے بھی ہے۔ رمضان میں اپنے ساتھ یہ طے کر لیں کہ ایک دفعہ کم از کم ضرور پورا قرآن سمجھ کر
پڑھیں، سمجھ کر اس سے گزریں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کئی نئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو اس سے پہلے ہم نے یا تو پڑھ رکھی ہوتی ہیں یا نہیں بھی پڑھ رکھی ہوتی، یاد ہی نہیں ہوتی یا بالکل دل سے اتری ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر جب ہم قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر ایک دم جیسے بہار آ جاتی ہے۔ تو دورہ قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں آ کر قرآن کا دور کرواتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سے پہلے جو رمضان تھا اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ پورے قرآن کا دورہ کیا تھا۔ اللہ ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط کر دے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنے والا اور عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القصص۔ قصص کے معنی قصہ ہیں۔ اس کتاب میں بیان شدہ واقعات ایمان لانے والوں کے لیے سبق آموز ہیں۔ اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ آیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد پیش آنے والے حالات، اور پھر اس کے بعد ان کی جوانی کیسے گزری، شادی کیسے ہوئی، پھر اس کے بعد واپس کس طرح آئے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرایا گیا۔ گویا موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی اس صورت سے واضح ہو جاتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ فرعون نے ملک کے اندر تفرقہ بازی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، تاکہ فرعون ان پر حکومت کرتا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان حالات میں پیدا ہوئے جب بنی اسرائیل بہت کمزور تھے۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا جس میں اس نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ بڑے ہو کر اس کی حکومت ختم کر دے گا، اس کو مار ڈالے گا۔ تو اس بنا پر اس نے بنی اسرائیل کے بچوں یعنی لڑکوں کا قتل عام کروانا شروع کر دیا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد احساس ہوا کہ اگر ہم اس طرح ان کو قتل کرتے رہے تو ہماری خدمت کون کرے گا، کیونکہ بنی اسرائیل ہی سے تو سارے غلامیوں والے کام کروائے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو ہم زندہ چھوڑیں گے اور 1 سال پیدا ہونے والوں کو مار دیں گے، یعنی قتل کروا دیں گے۔ تو جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال بچے قتل نہیں کیے جا رہے تھے، اور جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس میں بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا، اس کی تفصیلات آئیں گی۔ صفاقی کا یہ عمل فرعون کا وزیر حامان اپنے لشکروں کے ذریعے انجام دیتا تھا۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ وہ فرعون، حامان اور اس کے لشکروں کو اپنی قدرت دکھا کر رہے گا، انہیں نیست اور نابود کر دے گا، بنی اسرائیل کو زمین میں غلبہ اور اقتدار عطا فرمائے گا۔ آیت 7 سے 9 میں ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ فکر مند ہوئی کہ فرعون کے کارندے کہیں موسیٰ علیہ السلام کو ذبح نہ کر دیں۔ اللہ نے انہیں الہام کے ذریعے بشارت دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سلامت رہیں گے اور منصب رسالت پر فائز ہوں گے، اور اللہ نے انہیں رہنمائی دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کے ایک تابوت نما باسکٹ میں رکھ دیا جائے اور دریا کے حوالے کر دیں۔ اس میں موسیٰ کا امتحان بھی تھا۔ کوئی ماں اپنے بچے کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتی۔ اللہ نے ان کی خاص ہمت بندھائی اور ان کا اللہ کے وعدوں پر یقین تھا۔ یاد رکھیں، عورت جب ماں ہوتی ہے تو اس کی آزمائش بچوں میں ہوتی ہے، جب بیوی بن جاتی ہے تو شوہر کی طرف سے ہوتی ہے، جب بیٹی بن جاتی ہے تو والدین کی طرف سے ہوتی ہے، اسی طرح بہن ہو تو بہن بھائیوں کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ لیکن کسی خاص رول کے اندر آزمائش کا آنا انسان کی اصل ورتھ یعنی اس کی قابلیت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا ریاکشن کیا ہے، وہ کس طرح عمل کرتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں اسپیڈ بریکرز آئیں گے، یہ جنت نہیں ہے کہ سارے ہی معاملات ہر ایک کے سنور جائیں۔ اللہ رحم کرے ہمارے اوپر۔ آگے بتایا گیا تابوت جو ہے وہ دریا میں بہتا ہوا فرعون کے باغ میں پہنچ گیا۔ فرعون کے خادموں نے تابوت اٹھایا اور جا کر فرعون کے حوالے کر دیا۔ فرعون سمجھ گیا کہ تابوت میں موجود بچہ کسی اسرائیلی کا ہے اور جس نے اس کی جان بچانے کے لیے دریا میں اس کو بہا دیا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دینے والا تھا کہ اس کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام جو کہ ایک بہت نیک خاتون تھی، انہوں نے منع کر دیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، یہ بچہ ہمارے محل میں پرورش پائے گا تو ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہوگا، ممکن ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام بڑی عادل، منصف اور نیک انسان تھیں اور نیک دل خاتون تھیں۔ ان کے مشورے سے، ان کی کوشش سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ آگے بتایا گیا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کو ہی ان کی حفاظت اور پرورش کا نگران بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پہ غور کریں قرآن سنتے اور پڑھتے وقت۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فسادی لوگوں کے اندر کبھی کبھی نیک لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کے فساد سے بچانے کا باعث بن جاتے ہیں، جیسے آسیہ علیہ السلام اس بچے
کے قتل کو روکنے کا باعث بن گئی۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جدائی سے ان کی والدہ بے قرار ہو گئیں۔ قریب تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی بشارت اور رہنمائی دوسروں کو بتا دیتی، لیکن اللہ نے انہیں صبر و سکون دیا اور اس کو پوشیدہ رکھنے کی ہمت عطا فرمائی۔ آیت 10 سے 13 میں ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت دریا میں ڈال کر بہا دیا گیا تو ان کی بہن ذرا فاصلے پر تابوت کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ اس طرح وہ بھی فرعون کے باغ میں پہنچ گئیں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی خاتون کا دودھ قبول نہیں کیا تو ان کی بہن نے پیشکش کی کہ وہ ایک ایسی خاتون کو لا سکتی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں گی اور پوری ذمہ داری سے ان کی دیکھ بھال بھی کریں گی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا۔ پھر اللہ نے بچے کو ماں کی طرف لوٹا دیا۔ وہ امتحان میں بھی کامیاب ہو گئیں اور درجات بھی بلند ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرتی تھیں۔ فرعون نے انہیں خدمت کا معاوضہ ادا کیا، یعنی فرعون ان کو معاوضہ ادا کرتا رہا۔ آیت نمبر 14 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری طرح بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے انہیں علم اور حکمت کی دولت عطا فرمائی۔ نبوت کے ظہور سے پہلے اللہ انبیاء کرام کو سچے خوابوں اور الہام یا کشف وغیرہ کے ذریعے عجائبات قدرت کا علم سکھانا شروع کر دیتا ہے۔ آیات 15 سے 17 اس واقعے کو بیان کر رہی ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا۔ چونکہ بنی اسرائیل پر ظلم ہو رہا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اگرچہ فرعون کے دربار میں پل رہے تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھیں، کیونکہ انہوں نے معلوم کر لیا تھا، ان کو یہ معلوم تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور وہ جانتے تھے کہ قبطی ان کے دشمن ہیں اور ان کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ایک دن وہ محل سے نکلے، شہر کی طرف گئے۔ محلات شہر سے باہر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ فرعون کی قوم کا ایک آدمی ایک اسرائیلی پر تشدد کر رہا ہے۔ اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے اس معاملے کو حل کرنا چاہا۔ مخالف کو ایک مکہ مارا ہی تھا تو وہ فوت ہو گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بہت پاورفل تھے۔ ان کا قتل کا ارادہ نہیں تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ اس بات سے وہ سخت پریشان ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر ندامت ہوئی اور انہوں نے اسے شیطان کا عمل قرار دیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ پروردگار، بلا شبہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے اسے معاف کر دیا، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے معافی قبول فرمائی اور انہیں خواب یا الہام کے ذریعے بخشش کی بشارت دی۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور عہد کیا کہ کبھی بھی کسی مجرم کے مددگار نہیں بنیں گے۔ تو ہمیں بھی یہی دیکھنا ہے کہ کہیں ہم کسی مجرم کی مدد تو نہیں کر رہے۔ آگے بتایا گیا کہ قتل خطا کے واقعے کے اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے جس اسرائیلی کی مدد کی تھی آج وہ ایک اور قبطی سے جھگڑ رہا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ آپ نے اسے ڈانٹا کہ تم روز ہی جھگڑتے ہو۔ پھر جب وہ ان دونوں کی طرف بڑھے تاکہ جھگڑا ختم کروائیں تو اسرائیلی نے سمجھا کہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں اور شاید مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس نے قتل خطا کا راز فاش کر دیا اور کہا کہ اے موسیٰ، تم بھی مجھے اسی طرح مارو گے جیسے کل تم نے قبطی کو قتل کیا تھا۔ تو اس سے قبطی کو پتا چل گیا کہ قاتل کون ہے، کیونکہ قتل کی خبر تو مشہور ہو چکی تھی لیکن قاتل کا پتہ نہیں تھا۔ اس طرح راز کھل گیا اور اس نے جا کے فرعون اور اس کے اہلکاروں کو بتا دیا۔ جو ہی یہ خبر فرعون تک پہنچی کہ قبطی کا قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا ہے، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ آیت نمبر 20 سے 22 میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے دربار میں ایک شخص کی ہمدردیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھیں۔ اس نے فوری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ آپ نے اللہ سے عافیت کی دعا کی اور مصر سے روانہ ہو گئے تاکہ کسی محفوظ مقام پر پناہ لے سکیں۔ اللہ نے آپ کو مدین کے علاقے میں پہنچا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر مرحلے پر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ہر موقع پر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر رہے ہیں، تو انسان راستے کی رہنمائی میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی جو آیت نمبر 22 میں آ رہی ہے، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے میرا پروردگار مجھے ٹھیک راستے میں ڈال دے گا۔ آگے آئے 23 سے 24 میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے، سفر سے تھکے ہوئے ہیں، اس کے باوجود نیکی کا موقع سامنے آتا ہے تو فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ پانی کے ایک گھاٹ پر چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، البتہ 2 لڑکیاں ایک طرف کھڑی تھیں اور اپنی بکریوں کو گھاٹ کی طرف جانے سے روک رہی تھیں۔ آپ کے دریافت کرنے پر 2 لڑکیوں نے بتایا کہ ہمارے والد ضعیف اور کمزور ہیں،
گھر پر کوئی اور مرد نہیں، لہذا بکریوں کو چرانے پانی پلانے کی ذمہ داری ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے چرواہوں کو ہٹا کر پہلے ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، انہوں نے بغیر کسی لالچ کے آگے بڑھ کر دوسرے کی خیر اور بھلائی کا کام کر دیا، پھر ایک درخت کے سائے میں آ کر اللہ سے مدد کی دعا کی، اللہ سے بدلہ مانگا، اللہ سے دعا کی، جو آیت نمبر 24 میں آتی ہے، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، میرے پروردگار جو بھلائی بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ آیات 25 سے 28 میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور مدین میں انہیں تمام سہولیات زندگی عطا فرمائی۔ جن لڑکیوں کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا تھا انہوں نے اپنے والد کو تمام ماجرا کہہ کے سنایا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے ایک لڑکی کو بھیجا۔ وہ نہایت شرم و حیا سے چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور اسے پوری داستان سنائی۔ یہاں خاص طور پر عورت کی حیا کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہی عورت کا اصل حسن ہے، اصل خوبصورتی ہے کہ وہ مردوں کی طرح حیا اور حجاب سے بے نیاز نہیں ہوتی، بے باک نہیں ہوتی، ہر مرد سے ہنس ہنس کے باتیں نہیں شروع کر دیتی اور اس کے ساتھ فوراً فری نہیں ہو جاتی، اور ایسی نہیں ہوتی کہ اس کی پرواہ ہی نہ کرے۔ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کیا گیا ہے، لہٰذا جب ان دونوں میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی ساتھ اٹھ جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے۔ آگے بتایا گیا لڑکیوں کے والد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ اس علاقے میں فرعون کی عملداری نہیں ہے، یعنی یہ دوسرا علاقہ ہے، یہاں فرعون کی حکومت نہیں۔ لڑکیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت اور دیانتداری کا تجربہ ہو چکا تھا، بلا شبہ یہ اچھے ملازم کے اوصاف ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ انہیں اجرت پر رکھ لیں، پھر ان کے والد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی کہ اگر وہ 8 یا 10 سال ان کی بکریوں کی دیکھ بھال پر راضی ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ رہائش دیں گے، بلکہ ایک بچی کا نکاح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول فرمائی۔ آیت نمبر 29 سے 32 میں بتایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام لڑکیوں کے والد کے ساتھ خدمات جو ہے وہ ان کی طے شدہ مدت پوری کرنے کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو ہے وہ مصر روانہ ہو گئے۔ یاد رکھیے شادی کے بعد شوہر کا حق ہوتا ہے کہ بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے، چاہے دوسرے ملک ہی لے جائے۔ دوران سفر ایک رات انہیں دور پہاڑ کے قریب آگ دکھائی دی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سفر کے دوران شوہر کو بیوی بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی سردی گرمی کا، راستے میں کھانے پینے کا اور باقی ضروریات کا بھی، کیونکہ اللہ نے مردوں کو قوام اسی وجہ سے بنایا ہے کہ وہ ان چیزوں کی ٹیک کیئر کرے۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وہ گھر والوں کی خدمت کے لیے نکلے تھے، اللہ نے کتنی بڑی خیر عطا کر دی۔ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ یاد رکھیں جب بھی کبھی کسی نیکی کا پتہ چلے، کوئی موقع ملے تو کر گزریں، آپ کو نہیں معلوم وہاں سے آپ کو کیا خیر ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تو وہاں خیر کا کام کیا تو اللہ نے ان کے رہنے کا انتظام کر دیا۔ واپسی میں سفر کے دوران خیر کا کام کیا، گھر والوں کا خیال رکھا تو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ پھر 2 معجزات بطور نشانی ادا فرمائے۔ اب انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ان دونوں نشانیوں یعنی عصا اور ید بیضاء کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیں اور انہیں توحید پر ایمان لانے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی دعوت دیں۔ پھر آگے آیات میں فرعون سے مکالمے کا ذکر ہے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر موقع پر اللہ سے دعا کی، ان کو اللہ پر بھروسہ یقین تھا تو انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کو ہر چیز عطا کر دی جو اس وقت اس کے وہ محتاج تھے، یعنی ان کو جس چیز کی بھی ضرورت تھی وہ سب ان کو مل گیا۔ وہ گھر چھوڑ کر آئے تھے، اللہ نے ان کو پہلے سے بہتر گھر دے دیا، پھر ان کو روزگار بھی دے دیا، ان کی شادی بھی کرائی، نبوت بھی عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر مشکل و پریشانی میں اللہ سے مدد مانگی اور بھروسہ کیا تو اللہ نے مدد کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے مدد مانگا کریں اور اسی پر بھروسہ کریں۔ آیت 67 میں سچی توبہ کے بارے میں بتایا گیا۔ گناہ پر دل سے ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف بخشش کے لیے رجوع کیا جائے، سچے دل سے کلمہ توحید پڑھ کر اپنی ایمان کی تجدید کی جائے، شریعت کے حکامات کے مطابق عمل کر کے توبہ کی سچائی کا ثبوت پیش کیا جائے۔ بشارت دی گئی کہ سچی توبہ کرنے والے ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ آگے آیت 76 میں قارون کا واقعہ آ رہا ہے۔ قارون کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ یہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مل گیا۔
فرعون کے دربار میں اس نے ممتاز مقام حاصل کر لیا اور فرعون اور اس کے وزیر حامان کے بعد تیسرے نمبر پر اس کا شمار ہونے لگا۔ اس کے مال و دولت کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے بہت بڑی نفری درکار ہوتی تھی۔ وہ دولت کے نشے میں بہت تکبر کر رہا تھا اور زمین میں ظلم و ستم بھی کر رہا تھا۔ قوم کے نیک لوگوں یعنی اہل خیر نے اسے نصیحت کی کہ زمین میں ناحق تکبر نہ کرو، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دولت کے ذریعے نیک کام کر کے آخرت کے لیے اجر و ثواب کی صورت پیدا کرو، بخل نہ کرو اور دولت سے دنیا کی جائز نعمت حاصل کر کے فائدہ حاصل کرو۔ جیسے اللہ نے تم پر احسانات کیے ہیں تم بھی نیکیوں کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرو، لوگوں پر ظلم اور ستم کر کے زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ اہل خیر کی نصیحت کے جواب میں قارون نے تکبر سے کہا، جو آیت نمبر 78 میں آتا ہے، مجھے مال اور دولت اپنے علم اور صلاحیت کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے۔ تو جس طرح آج کل لوگ کوئی ڈگری لے لیتے ہیں یا اچھی جاب مل جاتی ہے تو کبھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے، کبھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اسی نے مجھے علم دیا ہے، مجھے اللہ نے ڈگری دی ہے، مجھے اچھی جاب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ملی ہے۔ تو وہ انسان ہمیشہ اپنے کارنامے بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح ترقی اور محنت کر کے اس مقام پر پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں۔ آیت نمبر 79 سے 80 میں آتا ہے کہ ایک دن قارون پوری شان و شوکت سے شہر میں داخل ہوا۔ جو دنیا سے محبت کرتے تھے اس کے مال کو دیکھ کر ان کے دل میں ہرس پیدا ہوئی۔ انہوں نے حسرت سے کہا، کاش ہم بھی قارون جیسا مال و دولت عطا ہمیں بھی کیا جائے۔ لیکن علم حقیقت جاننے والوں نے کہا، جو علم کی حقیقت جانتے تھے، انہوں نے کہا، افسوس تمہارے حال پر، اصل اجر و ثواب آخرت کا ہے، جو ایسے لوگوں کو ملتا ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کر رہے ہوں۔ تو قارون نے اپنے علم پر تکبر کیا تھا کہ اسے جو کچھ ملا ہے اپنے علم کی بدولت ملا ہے۔ علم پر تکبر کی وجہ سے اللہ نے ایک روز اسے اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اب اس کا کوئی مددگار نہ تھا جو اسے تباہی سے بچا سکتا۔ جو لوگ اس کے خزانے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسا خزانہ ملے، وہ اب اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ وہ اس تباہی سے بچ گئے جو قارون پر آئی تھی۔ لوگوں کو اللہ کی حکمت سمجھ آ گئی کہ اللہ نے جو دیا ہے اسی میں خیر ہے اور اسی میں راضی رہنا چاہیے۔ سورۃ العنکبوت۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کا گھر، مکڑی کا جالا۔ آیت نمبر 8 میں ان نوجوانوں کے مسئلے کے حوالے سے رہنمائی دی گئی جنہیں ان کے والدین شرک پر مجبور کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ ایمان لانے کے بعد اور شرک سے بچنے کے بعد نیک اعمال میں سب سے بڑا نیک عمل والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ شرک کرنے کا کہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے کا کہیں، حرام کام کرنے کا کہیں تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ان کو سمجھانا ضرور چاہیے، ان سے تعلق نہیں کاٹ سکتے، ماں باپ سے بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ اگر انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ کو مدد کرنی ہوگی، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن آپ سے آپ کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن میں بیان کردہ مثالوں کو سمجھنے کے لیے علم ضروری ہے تاکہ اللہ کی پہچان ہو اور آخرت کی فکر بہتر طریقے سے کر سکیں۔ آیت نمبر 41 میں شرک کی حقیقت واضح کی گئی۔ بتایا گیا اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں سے کسی چیز کی امید یا ان پر اعتماد کرنا بالکل اس طرح ہے جیسے مکڑی کا جالا بنانا۔ آپ مکڑی کے جالے کو پکڑ کر سیڑھی کی طرح اوپر چڑھ سکتے ہیں؟ نہیں چڑھ سکتے، کیونکہ مکڑی کا جالا کمزور ہے، وہ آپ کو گرا دے گا، خود بھی گرے گا اور آپ کو بھی گرا دے گا۔ تو اسی لیے یہاں ان لوگوں کے لیے مثال بتائی گئی جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیتے ہیں۔ ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہے تاکہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ گھر کس لیے بنتا ہے؟ انسان کو سردی، گرمی، بارش، آندھی اور دیگر نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ مکڑی کا گھر ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتا، نہ سردی گرمی سے بچاتا ہے اور نہ بارش، نہ آندھی سے اور نہ حملہ آور سے۔ انتہائی کمزور اور ناپائیدار گھر ہوتا ہے۔ اگر اس سے ذرا سا ہاتھ چھو بھی جائے
تو ہٹتا نہیں، ہاتھ کو ہی چمٹ جاتا ہے اور اس کو توڑ کر ہی ہاتھ سے اتارنا پڑتا ہے۔ اللہ کے سوا جتنے بھی سہارے ہیں وہ سارے مکڑی کے جالے کی طرح سخت کمزور ہیں، ان کو سہارا بنانے اور ان سے توقعات رکھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ یہ مثال صرف مشرکین کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم کس کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں؟ ہم کس کو اللہ کے مقابلے میں مدد کے لیے پکار رہے ہیں؟ ہم بھی مشکل وقت میں اللہ کو سہارا نہیں بناتے، ہم اللہ سے دعا کم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتے ہیں اس بات پر۔ ہم صرف اسباب کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کے ذریعے کس طرح ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، تو ہم لوگوں کو پکارتے ہیں اللہ کے بجائے، لوگوں کو مشکل کشا اور حاجت روا بناتے ہیں اور سب سے بڑا دینے والا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت بڑا شرک ہے۔ ہم اس مشکل میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، نہ اسے راضی کرتے ہیں اور نہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ انسانوں کی خیر اس میں ہے کہ وہ اللہ کی عطا کردہ اختیار کو ہی اللہ کی اطاعت اور بندگی میں استعمال کرے، یہ طرز عمل ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔ الحمدللہ 20واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ ہمیں ایمان یقین کی قوت عطا فرمائے، مرتے دم تک ہمیں ایمان پہ قائم رکھے اور ہمیں شرک سے بچا لے، اور ہم اللہ پر توکل کرنے میں آگے سے آگے بڑھ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔